لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی سورت قریش میں دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور زرین تعلیمات ارشاد فرمائی ہے. دنیا میں زندگی دو طرح گزرتی ہے، ایک انسان کی اور دوسری حیوان کی. حیوانات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. یہ تو کھاتے پیتے بھی ہے تو جانوروں کی طرح، اور انہیں جہنم ہی سزاوار ہے، اور ان کی بدگفتاری اور بدکرداری کی سزائے وہی پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی زندگی انسانیت سے ہٹی ہوئی ہے، اور فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین لا یعقلون. یہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. انسان میں اور حیوان میں عقل کا تفاوت ہے. شعور تو حیوان کو بھی دیا گیا ہے. شعور بہت مختصر سی سمجھ کو کہتے ہیں جس سے آدمی پوری طرح اسرار حیات اور رموز زندگی سے واقف نہیں ہوتا. تو شعور کے درجے میں تو حیوانات کو بھی فہم و ادراک ہے، اپنے مالک کو سمجھتا ہے، اس کی کیفیت جو فائدے کی ہے، جیسے گھاس کھلانا اور پانی پلانا، اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے غصے یا ڈنڈے اٹھانے پر ترا جاتا ہے. لیکن اس شعور سے وہ عاقبت کو نہیں جانتا. عاقبت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کہے کہ میرے ان اعمال اور افعال کا نتیجہ کیا ہو. چھوٹے بچے کو بچہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کھانے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ. جو اس کے منہ پہ اچھے لگے رو رو کے مانگتا ہے. ماں میں عقل ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے. وہ اس کو ٹھنڈی چیز ٹھنڈ میں نہیں دیتی کہ اس سے نمونیا کا اندیشہ ہے. گلے کی خرابی کی صورت میں کٹی چکنی چیزیں روک لیتی ہے کہ اس سے بیماری انفلوئنزا طول اختیار کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو انسانیت دی ہے اور اس کے ساتھ عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کی قوت نے اور اس انسانی طور طریقے کے ڈھنگ اور سلیقے نے اس کو حیوانات پر حاکم بنایا ہے. ہاتھی کو یہ پکڑتا ہے، شیر کی یہ سواری کرتا ہے. بڑے سے بڑے صاحب قوت حیوان کو بھی یہ اپنے پنجرے میں قید کر لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جو دولت عطا کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی انسانیت اقتدار کے مقام کو پہنچتی ہے،
عقل ہے، اور پھر اس عقل کو لگام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تعلیمات فرمائی، کیونکہ عقل کے بھی مدارک ہوتے ہیں۔ اس مدرک کی وجہ سے، درک کی وجہ سے یہ بیوی میں اور بہن میں فرق کرتا ہے، یہ عام اجنبیہ میں اور اپنی ماں کے تقدس میں بڑا واضح فرق سمجھتا ہے۔ یہ اللہ نے مدارک عقل عطا فرمائے اور یہ وحی کی برکات ہے۔ جو لوگ وحی سے محروم ہیں یا ان کے ہاں وحی کی تعلیم مسلم نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ مجوس ایک فرقہ ہے، جب بڑا بیٹا بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا نیا کام شروع ہو جائے گا، لڑکا بلوغ کو پہنچ جائے۔ بلوغ کے شکریہ میں وہ اپنی سگی ماں سے مجامعت کرتا ہے، اور اس کے والد کو ریٹائر سمجھا جاتا ہے، اس کو لوگ تعزیت کرتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا، بچہ بہت جلدی جوان ہو گیا اور آپ تو اب قریب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ مجوس کا مذہب ہے، آتش پرستوں کا۔ اور اندازہ لگاؤ کہ کتنی یعنی پختہ روایتیں ان کی، اور مشہور مسئلہ ہے کہ ہماری کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ اگر سابقہ مذاہب کے ماننے والے ذمہ بن گئے، اسلامی حکومت کو کفر کا جرمانے دینے لگ گئے، تو ان کو اپنے مذہب پر رہنے دیں، مگر جس کے نکاح میں ماں ہو، یہ دیکھیں کل مجوس ہے، ہم لا یترکون علی، وہ نہیں چھوڑے جائیں گے، ان کو فوراً علیحدہ خبر پیچھے ہٹو، اور اس کو کوڑے لگا کے پہلے جیل میں ڈالا جائے۔ ایسی خطا اور ایسی فحش اس کے بیان کرنے سے اور سننے سے بھی صدمہ ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بابی مشترک ہوتی ہے، اور چھوٹے دیور کو حق ہوتا ہے اور جیٹ کو نہیں ہوتا ہے، جیٹ باپ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہندو مت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ شریعت میں دیکھو کہ پیغمبر نے کہا کہ خاوند کے بھائیوں سے بیوی پردہ کرے، بخاری شریف میں پردہ کرے۔ پردہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو بغیر حجاب کے اس کے سامنے نہ آئے، اور دوسرا ان کو جہاں تک ہو سکے چہرہ نہ دکھائے۔ الحجاب المرأۃ فی وجہہا، خاتون کا پردہ تو چہرے کی وجہ سے ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، وہ اتنے کمعقل ہے جیسے مرزا کو نبی ماننے والے پرلے درجے کے کمعقل ہیں، ایسے کمعقل ہیں، بےہودہ لوگ۔ بخاری شریف میں جب کسی کا پردہ ذکر ہوتا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں اس شخص نے سودا کا چہرہ نہیں دیکھا اور سودا نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ فوت ہوگا، یہ کہ پردے کا بیان ہو۔ ایسی فضول باتیں ہونے لگی، اور پردے کو کمزور کی مسلسل کیا جا رہا ہے۔ آج جا کر کے لوگوں کو جرأت ہو گئی ہے، مولوی جلال پوری نے جنگ کے اسلامی صفحے میں لکھا ہے کہ پردہ فرض ہے۔ 1970 میں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ پردہ فرض ہے، مولویوں کو حیرت، اچھا ایک اور فریضہ نکلا ہے۔ میں نے کہا فرض اس کو کہتے ہیں جس کا حکم سری ہو، اس کو فرض کہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے جب کہا کہ
آپ کی بیوی آپ کے بھائیوں سے پردہ کرے، تو آپ سے سوال ہوا بخاری شریف میں، وہ اول ہم وہ دیور کا کیا حکم ہے؟ دیور تو خاون کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، تو ان کا یہ خیال تھا پوچھنے والے کا کیا ہاں وہ تو چھوٹا ہے، وہ تو ساتھ کھیلا ہے۔ آپ نے کہا الہم هو الموت، وہ تو موت ہی کی طرح خطرناک ہے، وہ تو بھاوج کی عادات جانتا ہے، کس طرح راضی ہوتی ہے، کس طرح گپ شپ سے آئس کریم شوق سے کھاتی ہے، وہ لا کے دیتا رہے گا۔ اس کو پیغمبر کہتے ہیں جو معاشرے کی برائیوں پر ڈٹ کر رکھے۔ آپ نے کہا الہم هو الموت، وہ تو موت کی طرح ہے۔ وہ بڑے بھائی سے تو شاید ڈرے، کچھ خوف کرے، چھوٹے کو تو عام طریقے سے رکھا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ موت کی طرح خطرناک ہے۔ جن لوگوں کی بھابیاں بھائیوں سے اور جیٹ اور دیور ان کی بیویوں سے گپ شپ لگاتے ہیں اور ساتھ گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں، انہیں شرم کرنا چاہیے، انہیں پیغمبر کی حدیث کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مذہب کے پجاری ہیں، پیغمبر کا دامن تو اس میں چھوڑ رہے ہو۔ میں اس لیے وقتاً فوقتاً یہ مسائل ذکر کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے کو غیرت اور حیا و تہذیب نصیب کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار جی دل دکھ جائیں گے اور بہت پریشانی پیش آئے گی، تو دل تو دکھانا پڑے گا، تب شریعت ماننا ہوگا۔ اور پیغمبر نے جب تقریر شروع کی اور تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو کہا اے لوگوں بتوں کو چھوڑو، اور اے لوگوں یہ نہ نفع کے مالک ہو نہ ضرر کے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو مکے والے حیران نہیں ہوئے۔ آپ کو کہا آپ اتنے اچھے آدمی تھے، ہم آپ کو امین و صادق، یہ باتیں شروع کر دی۔ اور کتنے بڑے بڑے دباؤ اور پریشر آپ پہ ڈالے گئے کہ ابو طالب جیسے آدمی نے آپ کو کہا اتنا بوجھ ڈالو کہ میں اٹھا سکوں۔ آپ نے کہا آپ ہٹ جائیں، میرے اللہ نے مجھے نبی بنایا، وہ میری مدد کرے گا۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھے اور دوسرے میں چاند رکھے اور مجھے ان مسائل سے پیچھے ہٹنے کا کہے کبھی تب بھی نہیں مانوں گا میں، یہاں تک کہ اللہ میری مدد و نصرت کا وعدہ پورا کرے۔ پیغمبر استقامت والے آدمی ہوتے ہیں، خلائق خاطر میں نہیں رہتے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، زیادہ سے زیادہ آپ 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، صحت بھی ہو، دولت بھی ہو، مردانگی بھی ہو، 2-3 شادیوں کے باوجود گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، تو اسلام میں گناہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ دیکھتے نہیں ہے کہ ایک نوجوان ہے 18 سال 20 سال کا، کہیں سے اس سے غلطی ہو گئی اور وہ گناہ کا مرتکب ہوا، تو شریعت کہتی ہے اس کو کوڑے مارو، 100 کوڑے جو چمڑے کے اس کو لگیں گے سر عام۔ کہتے اتنے زور سے نہ مارو کہ چند سے مرے، ذرا لمبا کھینچو، 70 80 90 کھائے اور پھر مرے تو خیر، اندازہ لگاؤ تھا۔ مار بھی رہے ہیں تو دکھا کے، تو شریعت کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی 18 سال اور 20 سال کا نوجوان ہے، اس کو جہنم و جنت کی پوری تفصیلات کا علم نہیں ہے، مگر عذر گناہ بدترس گناہ۔ کوئی کہے کہ مجھے پتہ نہیں تو کہتے اور پکڑ لو اور لگاؤ، تجھے پتہ نہیں ہے زندہ رہ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو کھڈا کھودو اور مرد کو کھڑا کرو اور خاتون کو بٹھا لو اس میں،
اور اتنے پتھر ان کو مارو کہ تجھے یقین ہو جائے کہ ان کی جان نکل گئی، چھوڑنا نہیں۔ گناہ کیا ہے، گناہگار کا ساتھ نہیں دینا۔ استغفر اللہ۔ بخاری شریف میں کہ ایک شخص نے پیغمبر سے آ کے پوچھا کہ میرا بیٹا ایک شخص کے ساتھ کام کرتا تھا، فزنا بامراتی، اور اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا، میں نے اس کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا اور 100 بھیڑ بکریاں خیرات کی، لیکن علماء مجھے کہتے ہیں، دیکھیں پیغمبر کے زمانے میں بھی علماء کا علم چل رہا کہ یہ غلط ہو گیا۔ آپ نے فرمایا علماء صحیح کہتے ہیں، وہ غلام آزاد کرنا اور 100 بھیڑ بکریاں خیرات کرنا فرد علیہ کا واپس ہے، مردود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وعلی ابن کا جلد 100، اور آپ کے بیٹے پر 100 کوڑے ہیں، وہ تغریب و عام ہے، اور 1 سال کے لیے اپنے شہر سے گاؤں سے بھی نکالنا ہے، اس کو جلاوطن کرنا، یہ علیحدہ بات ہے۔ اور حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جلاد تھے، آپ نے کہا کہ اس خاتون کو بھی گرفتار کرو، اور چونکہ وہ شادی شدہ ہے فرجمھا، اس کو رجم کر لو، سنسار کر لو۔ دفع فحشاء عن المعاشرہ، سخت سزا بدکار کو دیں گے تو معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ اور ترحم پر پلنگے تیز دنداں، ستمگاری بود پر گوز فندہ۔ بھیڑیے پر رحم کرنا اصل میں بھیڑ کے ساتھ ظلم ہے۔ بھیڑیے کے تو دانت کٹے کرنے پڑیں گے تاکہ آئندہ بھیڑ بکریاں آرام سے رہ سکیں۔ جرائم کے مرتکب اور گناہوں کے حمالین کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا گناہوں کو عام کرنے کے مترادف ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں۔ گناہ کیے نہیں ہے، گناہ کو عام کر رہا ہے۔ مختلف چینل دیکھو، مختلف ٹیلی ویژنوں کے پروگرام دیکھو، اس میں لڑکے اور لڑکی آپس میں کس طرح گفتگو کرتے، کیسے اجنبی لوگ قریب ہوتے، اور بالکل صریح گناہ کا ماحول، صریح۔ اور لڑکوں اور لڑکیوں کو ہمارے معصوم معاشرے کو گناہوں کی مشق کراتے ہیں کہ لڑکی کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور کسی لڑکے اجنبی کو گرفتار کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ میں کہتا ہوں تمام پروگرام پوری دنیا میں جو چینل سے نشر ہوتے ہیں، ان میں کسی ایک جگہ گناہ اور گناہگار کی سرکوبی کے لیے کوئی ایک پروگرام ڈرامہ کوئی دکھا دے، مجھے میں جرمانہ دیتا ہوں، کہیں بھی نہیں۔ مغرب میں تو زنا حدود میں سے نہیں ہے، حقوق میں سے، اور لعنتی ملکوں میں اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ کر کے وہ بدترین افعال کے مرتکب ہو رہے ہیں اور بدکاریوں کو عام کرنے کے جرائم عالم کر رہے ہیں۔ شعور، کمال عقل، فحشاء کو، بے دینی کو پہلے مرحلے میں روکتا ہے، پہلے مرحلے میں۔ اور حضرت کے گھر میں ایک خواجہ سرا کام کرنے آتا تھا،
خواجہ سرا مردانگی سے محروم ہوتا ہے اور اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بدکاری کر لے گا. قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی بشرط امن ان سے گھریلو کام لینے کی اجازت آئی ہے. غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ لوگ جو ہے تو مرد نما لیکن شہوت نہیں رکھتے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ چھوٹے بچے جو بیویوں کے اور عورتوں کے باریکیاں نہیں جانتے. یہ گھروں میں آئے جائے تو ٹھیک ہے. اس قسم کا ایک خواجہ سرا پیغمبر کے گھر آتا جاتا تھا. طائف کا غزا ہونے والا تھا، قریب تھا، بس چند دنوں میں پیغمبر بما صحابہ کے طائف پر حملہ کرنے والے تھے. اس خواجہ سرا نے ایک شخص کو کہا کہ دعا کرے کہ آپ کو طائف فتح ہو جائے. وہاں پر ایک عورت ہے، تقبل باربعین و تدبر بثمان، جو موٹی تازی ہے. جب آتی ہے تو 4 ران ہوتے ہیں اس کے، اور جب پلٹتی ہے تو 8 ہو جاتے. گٹا پٹا سربا کونا ٹھورا خزن ہے. پیغمبر نے سنا، آپ نے کہا باہر نکالو اس کو پکڑ کے، اور اعلان کیا کہ آئندہ یہ کسی گھر میں داخل نہ ہو. یہ تو عورتوں کو اتنا شوق سے دیکھتا ہے کہ پورا جغرافیہ بیان کر رہا ہے. اور قرآن نے اس شرط پر اجازت دی تھی کہ ایک تو ان میں شہوت نہ ہو اور دوسرا یہ توجہ سے نہ دیکھے. اور یہ تو بڑی توجہ کر چکا ہے، تو آپ نے پابندی لگائی، لا يدخلن علیکم بعد اليوم، آئندہ اس قسم کے لوگ ہمارے گھروں میں خبردار کے داخل ہو. احتیاط دیکھو کتنی سخت پابندی لگائی ہے آپ. تو چونکہ شریعت مقدسہ میں گناہ پر بڑی پابندی ہے، بہت زیادہ. گناہ ہاتھوں کا ہو، آنکھوں کا ہو، بولنے کا ہو، جرم ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ زبان کے زانی ہوں گے، انہوں نے زبان سے بے احتیاطی کی ہوگی. کچھ لوگ کانوں کے زانی ہوں گے، کچھ لوگ آنکھوں کے زانی ہوں گے. حدیث شریف میں فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، وزناہما النظر، شہوت سے دیکھنا. الاذنان یزنیان، کان بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما الاستماع، گناہ کی باتیں شوق سے سن رہا ہے. سب اعضاء، صرف ایک عضو کا گناہ نہیں. اور گناہوں سے بچنے کا ایک کامیاب علاج مسنون نکاح ہے، سنت نکاح. صرف نکاح کافی نہیں ہے، کاروباری نکاح لوگ کرتے ہیں. ایک خاندان میں نکاح ہوا اور فوراً طلاق ہو گئی. وہ بی بی صاحبہ بڑی غمگین ہوئی، پریشان ہوئی. ہمیں دکھ پہنچتے ہیں تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ بھائی اور بہنوں کے صدمے دیکھ کے آدمی دل برداشتہ ہو جاتا. کہتا ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے ان کے والد سے پوچھا کہ ان سے کوئی الیک سلیک جان پہچان؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس اتنا ہے کہ مہر انہوں نے بہت بڑا رکھا تھا. میں نے کہا تو لڑکی کو بیچنے کے لیے منڈی میں کھڑی کر چکے تھے کیا؟ یہ تو سودا سلف کی بات ہو رہی ہے. عزت اور غیرت کے لوگ تو پیسوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو حیا کو، تہذیب کو، بچی کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں. کمزوریاں آ گئی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور طرح کی کمزوریاں. حدیث شریف میں ہے
نکاح کے لیے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ان تمام خیالات کا حاصل دو باتیں ہیں، دین اور دنیا۔ دیندار ہے، مسلمان ہے، اور بقدر ضرورت دنیا ہے۔ بہت بڑے ریلے پہلے میں دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر داماد کمزور ہو تو آپ کی غلامی کرے گا، اگر وہ مالدار ہو تو آپ کو اس کا سرونٹ بننا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بادشاہ رہیں، اور اسی میں بیوی کی حفاظت ہے، اس کی زندگی کی بچت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم قبیلے کا لحاظ بھی نامناسب بات نہیں ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے نکاح کا پوچھا تو اس نے کہا کہ بس ایسے اتفاقی سے آپ نے کہا دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس قوم اور قبیلے میں بعض عیوب ہے۔ انہوں نے تسلی دی کہ میری والدہ، بہن، خالہ دیکھ کے آئے، آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا لیدوم المود ود بینکم، جب گلہ شکوہ نہ ہو تو محبت خوب رہے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکا لڑکیوں کو دیکھتا پھرے، غلط تشریح لوگ کرتے، حدیث کے ابجد سے واقف نہیں۔ اجنبیہ کو دیکھنا کہاں جائز ہے؟ ہاں یہ دیکھنا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، آپ نے کئی نظر ڈالی یا پہلے 10 سال پہلے دیکھ چکے ہیں، وہ یہ کافی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ لڑکا اور لڑکی بیٹھ گئے اور بیچ میں کھانا لگ گیا اور چائے اور گلاس لگ گئے، یہ غلط بات ہے، افتراء علی اللہ والرسول۔ کبھی بھی مسلمانوں میں یہ دستور نہیں رہا ہے۔ اسلامی تہذیب اور تمدن کے نام سے ایک کتاب شائع ہے، دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم قاری محمد طیب صاحب مرحوم کی لکھی ہوئی۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب اس کو بھی پتہ ہو اور اس کو بھی پتہ ہو تو ملنا حرام، ناجائز و گناہ ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لڑکے ایسے بدچلن ہوتے ہیں کہ وہ اس بہانے بیویوں کی عزت اور ناموس کی سیر کرتے رہتے ہیں، ان کے شر سے بھی بچنا ہے۔ مہر اس قدر ہو کہ لڑکا آسانی سے ادا کر سکے، اور اتنا کم نہ ہو کہ بی بی صاحبہ کی بے ادبی اور توہین ہو۔ بعض قوموں کے ہاں 32 روپے 8 آنے، 32 روپے 8 آنے اس وقت لگائے جاتے تھے جب 33 روپے کا 7.5 تولے سونا تھا، تاکہ زکوٰۃ فطر قربانی سے بچے تو 1 اٹھنی کم کر لی۔ بس 7.5 تولے سونے سے 1 تولہ یا 1 رتی کم کر لے کہ نصاب زکوٰۃ ٹوٹ جائے، یہی مہر شرعی ہے۔ اب 32,000 روپے تقریباً تولہ ہے، جو اس حساب سے دینا چاہے وہ سونے کے حساب سے مہر باندھ دے۔ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ 52.5 تولے چاندی تقریباً 22,000 روپے بنتے ہیں، وہ اس میں سے تھوڑا سا کم کر لے۔ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں وہ اپنی تنخواہ کا حساب کر لیں کہ سال بھر کی تنخواہ اور آمدنی لڑکے کی کتنی ہے، اس کا ایک حصہ جو وہ خوشی سے ادا کرے وہ بیوی کو ادا کرنا ہوگا۔ مہر واجب الادا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس نے نکاح کیا
اور بیوی کو مہر ادا نہیں کیا اور مر گیا، قیامت کے دن بحضور خدا زانی کھڑا ہو۔ فقہا کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ باقاعدہ پیش کرنا پڑے گا کہ یہ مہر ہے جو طے ہوا ہے آپ کا اور میرا، اور یہ اس کی نقدی ہے یا اس کا بدل ہے، آپ لے لیں۔ وہ نہ لے بلے، وہ کہے کہ آپ اپنے مال میں شامل کریں، مجھے ثواب ملے گا، لیکن ہے واجب الادا، اور اچھی طرح کان کھول کے سنیں کہ مفروضہ نہیں ہے۔ اس لیے جو فارم پہ لکھتے ہیں نا مؤجل، تو علماء لکھتے ہیں یہ بیکار بات ہے، یہ تو طلاق یا مرنے کے بعد لے گی۔ مہر تو عین کے ساتھ مؤجل ہونا چاہیے کہ جب وہ چاہے مطالبہ کرے، شام کو کہے صبح ادا ہو جائے، تعجیل کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی ہے، مال کا ریلا پہلا ہے، 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ کیا چیز ہے اس وقت؟ مقرر کرو، مرد بنے، بی بی کی عزت اس سے بڑھ کر ہے ارب و کرب کا مالک اور مہر رکھتا ہے وہی 25,000، یہ کمکلی ہے، بے وقوفی۔ میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا، بڑے علماء موجود تھے، تو وہ لڑکا بڑا حیران کن سا تھا، اس نے مجھے کہا ایسا مہر جس پہ آپ خوش ہو وہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مہر تو نے دینا ہے، بی بی نے لینا ہے، میرا کام تو نکاح کرنا، آپ ہمارے مذہبی بزرگ ہیں، آپ کی سرپرستی میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کتنے پیسے ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ 100 کروڑ ہوں گے۔ میں نے کہا 20 کروڑ کا مہر بات۔ مولوی سب وہ 32 روپے آٹھانے میں پلے پڑے گا۔ میں نے کہا پورا مہر ادا کرو اور لگاؤ تاکہ علماء کو پتہ چل جائے مسئلے کا۔ انہوں نے 75% لوگوں کو 32 روپے آٹھانے میں ڈبویا ہے۔ اس نے لکھ دیا، اس کے والد اور بھائی آئے اور انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو 25 کر دیں۔ میں نے کہا 30 کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کہا تھا ممبر پر کہ اے لوگوں بڑے بڑے مہر نہ باندھو، ہلکے پھلکے مہر ہونا چاہیے۔ اگر یہ بہت زیادہ اچھا کام ہوتا تو پیغمبر کا مہر بڑھ چڑھ کے ہوتا۔ آپ کا اتنا تھا اور فاطمہ الزہرا کا اتنا تھا۔ فقامت عجوز من ناحیت المسجد، مسجد کے ایک طرف جہاں عورتیں ہوتی تھی ایک بوڑھیا کھڑی ہو گئی اور وہاں سے آواز، ہاتھ اٹھایا، امیر المومنین سلام عرض ہے۔ حضرت عمر جی بی بی، فرمایا امیر المومنین قرآن مجید پڑھا ہے آپ نے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کیسے پابندیاں لگاتے ہو؟ سونے کا ایک ڈھیر مہر میں دے سکتے ہو، سونے کا ڈھیر 20 کلو کو بھی کہتے ہو، 10 کلو کو بھی کہتے ہو، 1 کلو بھی لگاؤ تب بھی کام ہو جائے۔ سونے کا ڈھیر قرآن کہتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من هذه الامہ، اللہ کا شکر ہے کہ عمر کی کمی کو ایک بوڑھیا کے ذریعے پورا کیا۔ اعلان کیا ہاں بھائی جن کی توفیق ہے وہ بڑھ چڑھ کے دے سکتے آیت میں۔ لا الہ، یہ عمر ہے کان وقافا لکتاب اللہ، بخاری کتاب التفسیر میں ہے، عمر آیت سن لیتے تھے وہی رک جاتے۔ جی بتائیے۔ دربار زوروں پر تھا، جلادین کھڑے تھے، قاضی قضات موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائیں طرف تشریف فرماتے مصالحت کے لیے، مشوروں کے لیے۔ حضرت عمر بہت سختی کے ساتھ ایک آدمی کو کئی دنوں کی تلاش کے بعد ان کی خدمت میں پکڑ کے لایا گیا۔ بس جیسے ہی آیا حضرت عمر نے
جلاد کے ہاتھ سے تلوار خود لے دے تلوار. اس نے کہا اسمعني، میری بات سنے. آپ نے کہا لا اسمع منک، ایک بات تیری نہیں سنوں گا. اس نے کہا انت اکبر ام سلیمان بن داؤد. اس نے کہا آپ بڑے ہیں یا سلیمان علیہ السلام بڑے تھے؟ حضرت عمر ایک دم ٹھنڈے ہو گئے. کہا سلیمان اکبر منی ومن کثیر من الناس، سلیمان بہت بڑے تھے مجھ سے اور ایسے بہت دنیا سے بڑے تھے. کہو تو ہدہد مجرم تھا، حضرت نے کہا بھی تھا ذبح کروں گا، اور جب آیا اس نے کہا حد بما لم، واہ حضرت تماشا ہو گیا. ایک عورت مشرکہ ہے، سورج پرست ہے اور حکمران بنی پھر رہی ہے. تو حضرت عمر تو اتنے غصے ہو گئے تھے اور بات سن رہے تھے. آپ نے کہا اچھا بولو. میں تلوار واپس دے دی اور بالکل ٹھنڈے ہو کے کہا اچھا اور کیا حال ہے. اور تک انہوں نے اپنے آزار بیان کیے اور زار و قطار رویا وہ آدمی. اور اس نے کہا مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی، مجھے معاف کر دیں. خلیفہ عدل اگر ناراض ہو تو مغفرت نہیں ہوگی. جب سے عدل پیدا ہوا ہے اور جب تک اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر عدل ہوگا، حضرت عمر کا محتاج ہوگا. ان جیسے عدل کسی نے نہیں کیا ہو. لا الہ الا اللہ. ایمان تو اسی کو کہتے ہیں کہ دین کے سامنے سر جھکا لے. نقصان ہم میں یہ آ گیا کہ اپنے ضد اور انانیت کے لیے قرآن و سنت اور فقہ کو پامال کرتے ہیں اور حقیقت میں خود پامال ہو جاتے ہیں، لیکن شعور نہیں، عقل نہیں. لا الہ الا اللہ. تو چونکہ اسلام میں گناہ پر بڑی سخت پابندی ہے. گناہ کا تذکرہ جب قرآن کرتا ہے پھر قرآن کا زور دیکھو نا کیا کرتا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زناکار عورت ہو یا مرد ان کو 100 کوڑے مارو. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ. قانون کے نفاذ میں کوئی کمزوری نہ سامنے نہ آئے. یہ قرآن ہے. ولیشہد عذابہما طائفۃ. چاہیے کہ سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک جمگٹھا موجود ہو. خفیہ سزائیں نہیں چلے گی بند کمروں میں. حشر نشر میدان عام میں سزا ہوگی. لا الہ الا اللہ. اور قرآن جب بدکاری اور بدچلنی کی سزاؤں پر آتا ہے تو قرآن کہتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا. ہم نے قوم لوط کو اوپر اٹھایا اور نیچے پٹخ دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک. اور ان پر پتھر برسائے اور ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا. وما ہی من الظالمین ببعید. اور بھی کوئی ایسے اعمال کرے ان کو بھی یہی سزا دے دوں. ایسا پٹ جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا جیسے سنسار ہو چکا ہو. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اسی کو کتاب مبین کہتے ہیں اور وحی کا جامع کتاب کہتے ہیں کہ جس کے ہاں گناہ اور جرائم پر پابندی ہو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. شعیب علیہ السلام تقریر کر رہا ہے. لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں دھوکہ نہ کرو. پورا پورا پیمانہ بھر بھر کے دو، چیزیں گھٹا کے نہ دو. بقیت اللہ خیر لکم. جو خدا نے حلال دیا ہے وہی بہت ہے. پرائے مال ناحق طریقے سے مت لوٹو. اور جب نہیں سی دی ہوئی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. ان کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دی ہے. گناہوں پر شریعت میں سخت ترین پابندی. گناہوں کے اسباب پر پابندی.
لا یخلون احدکم بالاجنبیہ، کوئی شخص بھی تم میں سے اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز خلافت کے دربار میں بیٹھے، سیکریٹری آیا اور اس نے کہا ایک عورت آئی ہوئی ہے، سر سے پاؤں تک زیورات بھرے ہوئے، جڑی ہوئی، اندر آنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا آپ آ جائے، دو چار آدمی اور آ جائے، دور دور بیٹھ جاؤ اور ایک پیچھے بینچ ڈالو، اس پر اس کو بٹھاؤ اور میرے اور اس کے درمیان میں ایک پردہ لٹکاؤ۔ آسان کام ہے اجنبی، جی ہاں آ جائے، جی ہاں آ جائے۔ کون ہے آپ؟ کیا حقیقت ہے آپ کی؟ عورت چھوڑو، اپنا پردہ کرو۔ یہاں آتی رہتی ہے مسائل کے لیے، ہم کہتے ہیں بیوی ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، نہیں جی آپ سے ملاقات، میں نے کہا مجھ سے ملاقات انشاءاللہ بروز حشر بھی نہیں ہوگی، کوئی ضرورت نہیں۔ ملاقات وہی آپ کے عزیز و اقارب سے ہوتی ہے۔ وہ ایرانی شاعر آیا تھا نا زیب النساء سے ملنے کے لیے، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی سے، زیب النساء کی کتاب شائع ہوئی، دیوان مخفی، بہت زبردست کلام ہے۔ وہ کلام میں شیخ سعدی اور حافظ شیرازی کے ہم پلڑا ہے، بعض اشعار میں زیادہ ہی ہے، کم نہیں ہے۔ تو وہ ایران سے ایک شاعر آیا اور محلے سرائے تک پہنچا، اور بی بی صاحبہ کو اطلاع کروائی کہ بڑی تکلیفوں سے، بڑی مصیبتوں سے نکل کے یہاں آیا ہوں اور آپ سے ملنا ہے کیونکہ آپ کا کلام سنا ہے۔ بی بی نے ان کو خط لکھا، 4 شعر لکھے۔ در سخن مخفی شدم چوبوئی گل در برگ گل، در سخن مخفی شدم چوبوئی گل در برگ گل، ہر کے دیدن میں دارد در سخن بیند مرا۔ میں کلام کے اندر پوشیدہ رہتی ہوں، جس طرح خوشبو پھول کے اندر چھپی رہتی ہے۔ جو مجھ سے ملنا چاہے میرا کلام پڑھے، میرا چہرہ دیکھنا آسان نہیں۔ اس زمانے کی عورتیں ہوتی تو شاڑی یوں کر کے اور باہر آ جاتی کہ آپ کہاں ہے، آئیے۔ عورتیں تو ہے نہیں، کوئی اور چیز پیدا ہو گئی ہے کیا؟ عجب دور دیدم دری بادشاہیوں کہ للو و بنجو ہمیں شد سے بائی۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تا عرب سے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ وہ نہ جاننے والے، نہ ماننے والے، وہ سرکش مجرم تو اپنی جگہ، یہ مجھے تو شکوہ ہے اس میر انجم سے، یہ داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، پہلی صف میں زور لگا کے آنے والے، اپنے آپ کو اچھے سمجھنے والے، ان کا حال غیر ہے۔ یہ پردے کے پورے مسلمان نہیں ہیں۔ عورتوں کو موٹر سائیکلوں پہ لٹکا دیتے، عورتوں سے گاڑیاں چلواتے۔ کیا ایسے واقعات راستے میں نہیں آتے جس سے عورت بے آبرو ہوتی؟ آپ کس طرح راضی ہوئے اس بات پر؟ میں لوگوں کے عذر جانتا ہوں، کمزوریاں، مگر میں شریعت کا پابند ہوں۔ اس لیے شریعت ڈنکے کی چوٹ سنو کہ جس واقعہ اور جس عمل سے بھی خاتون کے جسم کی نمائش ہو وہ حرام ناجائز، آگے فیصلے تم خود کر لو۔ کہتے ہیں جی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، کس بات کے حقوق ہیں؟ عورت کے مر بننے کے حقوق ہے کیا؟ عورت کے حقوق عورت کی حد میں ہے۔ عورت کو مرد بننے کی اجازت کہیں نہیں ہے، اور عورتوں کو مردوں کے معاشرے میں گھسیڑنا، یہ حقیقت میں عورتوں کے عفت، پاک دامنی اور پردے کے حقوق کا تلف ہے، ضیاع ہے، تباہی ہے۔
وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسی ضیا جاتا رہا۔ کچھ امتحان سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا صرف اس کہنے سے بچیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو امتحان سے نہیں گزرنا ہوگا؟ امتحان ہے، زندگی پوری امتحان ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگ بھی ہم نے امتحان میں ڈالے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یوں اللہ نے سچے اور جھوٹے علیحدہ کر کے دکھا دیے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ام حبیبہ اور حضرت حفصہ دونوں بیویاں ہیں آپ کی، اور امت کی مائیں ہیں بحکم قرآن۔ اتنے میں نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آنے لگے، اجازت طلب کی۔ آپ نے بیویوں سے کہا احتجبا، پردے میں چلی جاؤ، اندر جاؤ، اجنبی آ رہا ہے۔ تو بیویوں نے کہا اعما لا یبصرنا، وہ تو نابینے ہیں، نہیں دیکھتے۔ آپ نے کہا افعمیاوان انتما یا عدوات انفسکن، تم تو دیکھ رہی ہو ایک جان کی دشمنوں۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کی نگاہ پر بھی پابندی ہے کہ وہ اجنبیوں کو نہ دیکھے۔ اگر ام حبیبہ اور حفصہ جو پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور قرآن کہتا ہے وازواجہ امہات، نبی کی بیویاں قیامت تک امت کی مائیں ہیں، پھر بھی پیغمبر نے کہا احتجبا، پردے میں جانا ہوگا، اٹھا لیا آپ نے۔ تو آج عورتوں اور مردوں کا میل ملاپ اور اکٹھ سودمند نہیں ہے، دین کا نقصان کر کے کوئی فائدہ کما سکتا ہے۔ محالست سادی کرائے صفا، شیخ سعدی کہتے ہیں محال ہے، ناممکن ہے کہ کوئی عزت پائے۔ محالست سادی کرائے صفا، توارفت جز پہ در مصطفیٰ، پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور راستے میں کامیابی کہاں ہے؟ آج ملک میں جو انارکی ہے، جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کراچی اور منوڑے سے لے کے تورخم اور پشاور تک پورا ملک گروی کرایا گیا۔ ملک کے فائدے میں جو اقدامات ہیں وہ تباہی کے اقدامات ہیں۔ فائدہ اور نقصان خلط ملط کر دیا گیا۔ جمہوریت راہ سر راہ تس نس ہو چکی ہے، اس کا قتل عام سیاستدان اور قوم پرست اور حکمرانوں کا ایک عام مزاج اور معمول بن چکا ہے۔ حکومت کہتی ہے ہم نے فائدے میں کیا، پوری قوم کہتی ہے آپ نے تباہی میں کیا ہے۔ جس قوم میں فائدہ اور نقصان کا پتہ چلانا یہ بھی ایک آزمائش ہو، اس سے بڑھ کر پکڑ خدا تعالیٰ کی اور کیا ہوگی؟ جیسے یہ خلط پیدا کر رہا ہے، عورت مرد اکٹھے، 4 آدمی دعوت میں ہے تو 5 عورت ساتھ ہو رہی ہے تاکہ اخبار میں آئے کہ ایک مستنڈی بھی مستنڈوں کے ساتھ کڑی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے سرعام اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، اور کیا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو نہیں ہو رہی؟ تن ہم داغ داغ شد تم بکجا کجا نے ہم، اور ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت پہلے کے ظلم اور ستم کو بھلا دیتی ہے۔
اور یہ نعرے لگنے شروع ہو جائے کہ وہ اس سے بہتر تھا، کچھ حیا، کچھ تہذیب، کچھ فائدہ تو پہنچتا تھا، پھر جب تیسری آئے گی وہ اس سے. اور یہی بات احادیث میں آئی. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حجاج ابن یوسف ثقفی مرا تو آپ نے کہا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعمال تو تمہارے پہلے سے خراب ہے، اور جب اعمال قوم کے مناسب نہ ہو تو مناسب آدمی نہیں آئے گا، اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم تم پر مسلط ہوگا. حکمرانوں کے چال چلن، سیاستدانوں کی شعبدہ بازی، علماء کرام کی مداہنتیں، مصلحت آمیزی، وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ حق باطل اور باطل حق دکھایا جا رہا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. حدیث شریف میں قیامت تب آئے گی کہ نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جائے، اور صدق جرم ہوگا اور جھوٹ پر فخر کیا جائے گا. امانت داری بے وقوفی سمجھی جائے گی اور خیانت قابلیت کا معراج سمجھا جائے. آج مار دھاڑ، قبضے، اپنی پارٹی اس کی پارٹی، دغابازی، تلبیس، مکر، یہ سب شریعت اسلامیہ کی طرف پیٹ کر کے واضح اور جلی تعلیمات کو نقصان پہنچانے کی سزائیں ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دین، ایمان، عقیدہ، عمل محفوظ فرمائے اور اسلام اور پاکستان ظالموں کے ظلم اور بربریت سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ ونبیہ وامینہ علی وحی السماء وعلى مبعوثه إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد. فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري.
وقال لعمر لو كان بعدي نبي لكان عمر، رواه احمد في المسند. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن، رواه الطبراني في الكبير. وقال لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، رواه الشيخان. وقال خير النساء بني اسرائيل مريم وخير النساء هذه الامة خديجة، رواه البخاري. وقال فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، رواه الشيخان. وقال لبنته فاطمة سيدة النساء أهل الجنة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، رواه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سلام کے بعد معلوم کرنا ہے کہ فاتحہ اور ایصال ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے. کوئی بھی نیک عمل، قرآن شریف کا کوئی حصہ، چند سورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود ابراہیمی پڑھ کر کے آپ جیسے خود ثواب پاتے ہیں اس طرح مردے کو بھی بخش سکتے ہیں. اسی طرح قبرستان جا کر کے بھی سلام کر کے پینتی سے سرخانے کی طرف چلے اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کرے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اس وقت دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے. مسلم شریف کتاب الجنائز فرفع یدیہ ثلاث مرات. اور بعض لوگ کی عادت ہے کہ وہ کچھ کھانا پکا کے کچھ کپڑے پیسے، یہ اچھی بات ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے رکھ کے اس پر فاتحہ کیا جائے جیسے کہ مبتدئین کا طریقہ ہے. نہیں، آپ نے اپنے مرحومین کو بخشنے کے لیے کچھ اناج یا کچھ کپڑا یا کچھ نقدی کا انتظام کیا. فقراء اور مساکین میں مستحق مسلمانوں میں اس عنوان سے بانٹ دیں کہ اس کا ثواب میری مرحومہ والدہ، بہن، والد، دادا، نانا کو پہنچے. کھانا یا چیزیں سامنے رکھ کے بخشنا یہ طریقہ خلاف سنت. خواتین کے روزے کے استعمال کے لیے جو سونے کے زیورات ہو روزہ مرہ کے، کیا وہ زکوٰۃ سے مستثنی نہیں؟ نہیں، کل مال پر زکوٰۃ ہے. ہمارے ملک میں تو ویسے سونا کم ہوتا ہے، زیورات ہی ہوتے ہیں جو پہنے جاتے ہیں، ان سب پر باقاعدہ زکوٰۃ ہے. ترمذی شریف میں ہے کتاب الزکوٰۃ میں آپ کی خدمت میں دو عورتیں آئی وعلیہما سواران من ذہب، اور وہ سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا اتؤدیان زکاتہا، اس کا زکوٰۃ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا سواران من النار، یہ جہنم کے کڑے تم نے پہنے ہیں. تشہد میں لا پر انگلی اٹھا کر ہلکا بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی تینوں طریقے صحیح ہے. بغیر انگلی اٹھائے، انگلی اٹھا کے اسی طرح انگلی رہے، اور بیچ اور بڑی انگوٹھے کا ہلکا باندھ دے، دو انگلیاں لپیٹے اور اشارہ کر پھر اس کو جھکا دے. عصر کے بعد طواف مکمل ہوا تو مغرب کے بعد 2 نفل پڑھیں گے، لیکن وتر پڑھنے کے بعد طواف کیا تو کیے نفل اشراق کے بعد. جی ہاں ٹھیک ہے. آمین. بڑی دعائیں دی. مجھ سے کچھ نہیں تھا کہ میں مسافر تھا اور میں سفر کے دوران امام کے پیچھے نماز پڑھی، تو نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر؟
نہیں، جب امام مقیم ہے تو اس کی متابعت کی وجہ سے مسافر نمازی مقیم امام کے پیچھے پوری پڑے گا، اور اگر امام بھی مسافر ہے تو پھر تو برابر نماز ہوگی۔ کیا کسی عذر کی وجہ سے مثلا آفس سے چھٹی نہ کرنے کی وجہ سے عقیقہ 7 دن سے پہلے نہ، 7 دن سے پہلے جو ہوگا وہ عقیقہ نہیں ہوگا، عقیقہ 7ویں دن ہوگا۔ عصر سے پہلے غیر موقت سنتوں میں پہلے قاعدے میں تشہد کے بعد دعا پڑھ کر تیسری رکعت میں ثنا شروع کرنا بہتر ہے۔ بارش کی وجہ سے قبر بالکل ایک طرح سے دھنس جائے، اوپر سے مٹی ڈال کے صحیح کر لے، کھولنے کی اجازت نہیں۔ صحت و عافیت دعا کے ساتھ سلام حضرت ہمارے یہاں علماء و حفاظ سورہ بقرہ کی آخری تلاوت کرتے تو واف عنا وغفرنا اور ہم نے پر وقف کرتے، جبکہ حرم میں کسی امام کو وقف کرتے نہیں سنا۔ وقف کرنا درست ہے، اور آپ نے بھی وقف نہیں کیا تو کس کا طریقہ زیادہ صحیح ہے؟ وقف کرنا ثابت ہے، بات دونوں صحیح ہے۔ ایک آدمی نے 4 رکعت نماز کی نیت کی، لیکن چوتھی رکعت کے تحیات سے سیدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس سمجھتے ہوئے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی، جبکہ حقیقت میں وہ 4 پڑھ کر 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ شخص کیا کرے؟ واپس تحیات 5ویں رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے واپس آ جائے اور سجدہ سہو کر لے۔ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر دیا تو پھر 1 رکعت اور ملا لے، یہ 6 کے 6 نفل ہو جائیں گے اور فرض دوبارہ پڑھ لیں۔ تعمیراتی سائٹ پر ہم صدقہ خیرات کی نیت سے لیبر کے لیے بریانی کوئی اور کھانا پکواتے ہیں، یہ کھانا اگر ہم خود صحیح غیر سے کھا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کی نیت سے لیبر کے لیے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب لکھتے ہیں جو خود کھایا وہ صدقہ نہیں ہے، وہ تو ضرورت ہے، اور جو فقراء مستحقین کو پہنچا وہ صدقہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مثلا آپ 500 کی بریانی بنا دیں تو 100 روپے اس میں غیر صدقہ ڈالیں، تاکہ دل بھی صاف رہے اور حق کے فقراء بھی نہ کھائے۔ واجب الادا زکوٰۃ پورے سال میں دی جا سکتی ہے جب فقراء مساکین کو ضرورت نہ ہو یا فقراء مساکین نہ مل رہے ہو، صرف اپنی ضرورت کے لیے ایسا روکنا مناسب نہیں۔ ایک طالب باہر سے آ کر کراچی شہر کے مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے، اس وقت اسے قصر نماز پڑھنا چاہیے کہ مقیم؟ جب طالب کی نیت یہی رہنے کی ہو 15 دن یا اس سے زیادہ تو وہ مقیم ہو گیا، اور اگر طالب نے داخلہ لے کے بھاگنا ہے تو وقت پر ہی بھاگ جائے تاکہ وہ اسٹیشن پر قصر کر لے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ قادیانی کلمہ گو ہے، توحید پر یقین رکھتے ان کو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے۔ غلط بات۔ قادیانی محاربہ ہے، باغی ہے، مرتد ہے۔ بینک میں ملازمت کی کیا حقیقت ہے؟ بینک میں ملازمت 2 طرح کی ہے، ایک وہ جن کا سودی لین دین سے سروکار ہے، وہ سخت خطرے میں ہے کیونکہ وہ گناہ کے معین و مددگار ہیں۔ دوسرے وہ جن کا تعلق پیسے اور سود سے نہیں، صرف بینک سے ہے، وہ کراہیت تو ہے لیکن پہلے کی طرح حرام نہیں ہے۔ بینک کے لوگوں کو بینک سے نکالنا بظاہر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس طرح عالم اسلام یتیم ہو جائے گا اور تمام بینکوں پر غیر مسلم بیٹھ جائیں گے، بلکہ بما کراہیت کے ان کی نوکریاں جائز ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جائے، ایک کوشش یہ کہ بینک صحیح ہو جائے، اس میں تو اسلامی بینکاری والے خود ڈوب گئے، اور دوسری کوشش یہ کہ اس کو بینک سے بہتر ملے تو چھوڑ دیں۔ آج کل ایک ویب سائٹ مشہور ہوا ہے جس میں جو سوال پوچھا جائے اس کا بالکل درست جواب، مثلا پوچھنے والے کا نام، کپڑوں کا رنگ، گھر میں موجود کسی دوسرے فرد کا نام، کسی غیر شخص کے بارے میں معلومات کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ گھر کے باورچی خانے میں کیا پک رہا ہے یا آپ کے منہ میں اس وقت کیا ہے۔ لیکن اس سائٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے یہ لکھنا پڑتا ہے کہ میں تم پر یقین رکھتا ہوں، تمہیں مانتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اس سائٹ پر تفریحاً ضرورتاً کسی گمشدہ شخص یا شے کے بارے میں سوال کرنا، یہ غلط اور بے دینوں کا سائٹ ہے، ایمان برباد کرنے کا چینل ہے۔ ہمارے بہت سے اکابرین نے عید کے بعد 6 نفل روزے رکھنے کی تاکید فرمائی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے کہ انہوں نے ایک مکروہ اور غلط کام کو لوگوں سے جاری کروایا۔ مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے،
وہ اکابرین امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے بہت چھوٹے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ روزے جو عید الفطر کے بعد 6 رکھتے ہیں یہ مکروہ ہے، نامناسب ہے اور نہ رکھے جائے۔ اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے گھر میں جولی پھیلانا درست ہے، اکثر مساجد میں چندے کے لیے ہوتا ہے، نہ دینے والے اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتے ہیں، ہاں دیا کرو نا، اس میں کون سی بات ہے، بڑا نوٹ لایا کرو۔ قرآن کریم کی اردو تفسیر کون سی بہتر ہے؟ اگر مختصر جامع شیخ الہند صاحب کا حاشیہ ترجمہ، اور اگر تفصیلی تو مولانا مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان کی معارف۔ کون سی سیرت النبی کی کتاب؟ مولانا ادریس کاندیلوی کی سیرت مصطفیٰ۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ ہمارے دل و مسئلہ کیا انسان جو گناہ ثواب خیر شر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی بیوی کے بغیر اجازت 4 یا 5 ماہ گھر سے مسافر ہو جائے، کیا اس کا نکاح رہے گا؟ نکاح راس رہے گا، اگرچہ 50 سال کا راز رہے گا۔ رمضان کے 27 شب میں نے خواب دیکھا کہ دجال کا ظہور ہوا ہے، ہر طرف افراتفری ہے۔ میں لوگوں کو سورہ کہف پڑھنے کا کہتا ہوں، پر کسی کو یاد نہیں آتی۔ اس دجال کی قوتوں نے مجھ پر حملے کی کوشش کی تو میں نے سورۃ الناس و فلق پڑھی، وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ جتنی دفعہ وہ حملہ کرتی ہے یہی کرتا ہوں، آخر میں وہ شیطانی طاقت مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ اس وقت میری آنکھیں سحری کے الارم کی وجہ سے کھل گئی۔ مبارک خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان اور آپ کی انجام بچائے گا، اور آپ کا مسلمانوں کو دجل سے، فریب سے، دھوکے سے بچانے کی ہمت بھی قابل احترام ہے۔ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس شوق و ذوق سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر فساد سے، ایمان و عمل کی کمزوری سے، دجال کی فتنے سے اور دیگر تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ کیا وہ کاشا نام بچے کا رکھ سکتے ہیں؟ صحابی کا نام ہے۔ بچے کی پیدائش پر 2 بکرے ذبح کرنا لازمی ہے؟ نہیں، سنت ہے جب توفیق ہو۔ میرا بیٹا گم ہو گیا، لہذا آپ کوئی وظیفہ سورہ یوسف 11 مرتبہ پڑھے اور دعائیں مانگے، اور عصر و مغرب کے درمیان میں فقراء و مساکین کو حلوہ پکا کے کھلائے، اور اس کا ثواب خواجہ فرید گنج شکر اور نظام الدین اولیاء کو بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن لوگوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ ان کو صحت دے، جنہوں نے مردوں کو بتایا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو اور کسی درد اور کرد میں ہے اللہ ان کو مداوا عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی